اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور لال شاہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، مطبع قرآن و سنت، زینت ولایت و طریقت، واقف اسرار حقیقت، رفیع المنزلت، مسند نشین اوج معرفت، قبلہ اہل محبت، فنا فی عین ذات ہو، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ صاحب عظمت و شان اور مادر ذات ولی کامل ہے۔ آپ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سر تا پا ڈوبے ہوئے تھے، جس کا اظہار آپ کی شاعرانہ کلام اور نثری کتب میں جا بجا ملتا ہے۔ ہزاروں لوگ آپ کی صحبت بابرکات سے فیض یاب ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ قدسرا لوگوں کو دیانت اور راست بازی کا درس دیتے۔ آپ کی تمام عمر دینی خدمات سے معمور گزری۔ آپ نے فقر کا اعلیٰ ترین درجہ پایا۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ درویشوں کے ہمراہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک علاقہ سنگڑ سے گزرے۔ یہاں پر ایک صاحب حال بزرگ حضرت شیخ اسماعیل قریشی رحمت اللہ علیہ کی سکونت تھی، جو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سنگڑ سے ہوتے ہوئے جھنگ تشریف لے گئے اور وہاں رات کو ایک مسجد میں قیام کیا۔ اتفاقاً ایک 7 سال کا بچہ لال شاہ مسجد میں آیا اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے اتفاقاً گزر گیا۔ آپ نے اپنی ایک ہی نظر کیمیا اس بچے پر ڈالی تو اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر رات بھر حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بارہا اس بچے سے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ، تمہارے والدین تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ لال شاہ نے غم زدہ لہجے میں عرض کیا، میرے لیے کوئی پریشان نہ ہوگا، اب وہی میرا گھر ہے اور یہی میرا مسکن جہاں آپ ہیں۔ صبح ہوتے ہی لال شاہ کے رشتہ دار اس کی تلاش کرتے ہوئے مسجد میں آ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا لال شاہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں موجود ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح لال شاہ گھر واپس چلا جائے، مگر لال شاہ کسی بھی حالت میں راضی نہ ہوا اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ لال شاہ کے عزیز و اقارب نے واپس جا کر لال شاہ کے والد حضرت شیخ بڈن رحمت اللہ علیہ کو آگاہ کیا۔ شیخ بڈن شاہ رحمت اللہ علیہ شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ اس ساری بات سے آگاہ ہو کر وہ اپنے دوستوں اور مریدوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوئے اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے یوں مخاطب ہوئے، شیخ اس بچے کو اجازت دیں کہ یہ اپنے گھر چلا جائے، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ، یہ بچہ تیری ملکیت نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے اس کا فیض اور نصیب میرے سپرد فرما دیا ہے۔ اب تم واپس چلے جاؤ اور لال شاہ کی تربیت اب میں کروں گا۔ شیخ بڈن پر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا بہت زیادہ رعب طاری ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ہی دست بستہ ہو کر عرض کیا، یا شیخ، اب لال شاہ آپ کے ہی سپرد ہے۔ شیخ بڈن نے اتنا کہا اور واپس چلے گئے۔ شیخ بڈن کا تعلق بزرگوں کے خانوادے سے تھا۔ وہ ایک امیر کبیر شخص تھے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کی پہلی بیوی لال شاہ کی ماں تھی، جبکہ دوسری بیوی نے بڈن شاہ پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، جس کی وجہ سے لال شاہ اور ان کی والدہ دونوں گھر کے ایک گوشے میں تنہا رہتے تھے۔ جب لال شاہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کا حال سنا تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں یہ پیغام بھجوایا، شیخ، لال شاہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کے سہارے میں اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی حاضر خدمت ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت کروں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان سے کہو کہ وہ ایک پردہ دار خاتون ہے، وہ اطمینان سے بے فکر ہو کر گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی رہے۔ لال شاہ کی والدہ نے دوبارہ اپنے ملازم کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور کہلوایا،
حضور آپ کا فیض روحانی عام ہے تو پھر مجھے کیوں اس نعمت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ لال شاہ کی غمزدہ والدہ کی یہ درخواست سن کر حضرت باہو نے فرمایا تمہیں ایک دن کے لیے سورہ مزمل کا ورد ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ لال شاہ کی والدہ بے حال ہو گئی اور اس روز کے بعد ان کی زبان سے سورہ مزمل کا ورد جاری ہو گیا اور وہ دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو گئیں اور دن رات جذب و استغراق کے عالم میں رہنے لگیں۔ اگر کبھی انہیں روٹی پکانے کا خیال آتا تو روٹی توے پر پڑی پڑی ہی جل جاتی۔ کچھ دن قیام کے بعد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ لال شاہ کو اپنے ہمراہ لے کر آگے کی جانب روانہ ہو گئے اور ایک خادم کو حکم دیا میرا کوزہ، میرا مسلح اور میری مسواک لال شاہ کے حوالہ کر دو۔ حضرت لال شاہ رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 20 سال تک اپنے مرشد پاک کی خدمت کی اور اس طویل مدت میں آپ کا لباس صرف ایک سیاہ کمبل تھا جس کا آدھا حصہ زمین پر بچھا کر اپنا بستر بنا لیتے اور آدھے حصے کو بطور چادر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت لال شاہ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ننگے سر اور ننگے پاؤں ہی رہا کرتے تھے۔ بلاخر 20 یا 30 سال کی ریاضت اور خدمت کے بعد خلافت سے سرفراز ہوئے اور جب آپ سے رخصت ہونے لگے تو عرض کیا سیدی مجھے اپنی کوئی چیز تبرک کے طور پر عنایت فرمائیے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کچھ لینا چاہتے ہو بیٹا لے لو۔ جواباً حضرت لال شاہ نے عرض کیا حضرت میں آپ کے کوزے، مسلح اور مسواک کا امین ہمیشہ رہا ہوں، ان میں سے ہی کوئی شے عنایت کر دیجئے تاکہ آپ کی کوئی نشانی تو میرے پاس رہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی استعمال شدہ مسواک حضرت لال شاہ کو دے دی اور یہ مسواک آج بھی ان کے خاندان میں موجود ہے۔ بقول حضرت شیخ سلطان حامد قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 150 سال بعد اس مسواک کو دیکھا اور میں نے اس مسواک کو یوں ہی تازہ پایا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مسواک کو تازہ تازہ نچوڑا گیا ہو اور یہ مسواک پیلو کے درخت کی تھی اور ویسے کی ویسی ہی سرسبز اور تازہ تھی کیونکہ یہ عنایت تھی حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ یہی شان ہوتی ہے ناظرین اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔